بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں قیامت کے احوال، اعمال کے وزن اور ان کی جزا و سزا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1، القارعہ، قارع یقرع قرعا، باب فتح یفتح سے شدت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانا۔ القارعہ، الطامہ، الصاخہ، الحاقہ، الغاشیہ اور الواقعہ کی طرح قیامت کا ایک نام ہے، کیونکہ سور کی آواز کانوں اور دلوں بلکہ ہر چیز کے ساتھ شدت سے ٹکرائے گی، حتیٰ کہ اس آواز کی وجہ سے زمین اور پہاڑ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، جیسا کہ فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، سورہ الحاقہ۔ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک بار ٹکرا دینا۔ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یعنی وہ القارعہ کیا ہے، کس قدر عجیب اور کتنی خوفناک ہے، تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ قارعہ کیا چیز ہے، یعنی وہ اتنی عظیم الشان اور عجیب و غریب ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کی شدت و عظمت جانتا ہی نہیں کہ تجھے بتائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس نے خود ہی اگلی آیت میں اپنے فضل سے اس کا کچھ حال بیان فرما دیا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، الفراش اس میں جنس ہے، مفرد کے لیے فراشتن آتا ہے، پروانے، یعنی جس طرح پروانے بے شمار تعداد میں ایک دوسرے کے گرد اڑتے، گھومتے اور آپس میں ٹکراتے ہوئے آگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سب لوگ ایسی ہی پریشانی اور تیزی کے ساتھ میدان محشر میں بلانے والے کی طرف جائیں گے، جیسا کہ فرمایا خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، سورہ القمر۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، سورہ ابراہیم۔ اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، سورہ طٰہٰ۔ اس دن وہ پکارنے والے کا پیچھا کریں گے جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور وہاں پہنچ کر بھی انہیں قرار نہیں ہوگا بلکہ اسی طرح بے قرار و بے تاب بھاگتے پھریں گے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، سورہ عبس۔ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العہن اون یا رنگین اون، المنفوش دھنکی ہوئی۔ قیامت کے دن پہاڑ دھنک کر اون یا روئی کے گالوں کی طرح کر دیے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سورہ طٰہٰ۔ اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ میرا رب انہیں خوب اچھی طرح دھنک کر رکھ دے گا، چونکہ پہاڑ سرخ، سیاہ، سفید اور بے شمار رنگوں والے ہیں، اس لیے جب وہ دھنکے جائیں گے تو
رنگی اور دنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑوں پر گزرنے والے مختلف احوال کے لیے دیکھیے سورہ نبا آیت نمبر 20 کی تفسیر میں۔ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية تو لیکن وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، موازین میزان کی جمع ہے، ترازو، مراد ترازو کے پلڑے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر۔ اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ من ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے سے مراد نیکیوں کے پلڑے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عاش یعیش عیشا ومعاشا وعیشتا ومعیشتا، باب ضرب یضرب سے زندگی والا ہونا۔ عیشتن فعلتن کے وزن پر مصدر ہے جو حالت اور کیفیت پر دلالت کرتا ہے، تو عیشتن زندگی کی حالت، راضیتن راضیہ یرضا رضن، باب سامع یسمع سے ہے، یہاں راضیتن بمعنی ذات الرضا ہے، یعنی خوشی والی زندگی، جیسے تامرن کھجور والے کو اور لابنن دودھ والے کو کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں حاویہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ حَاوِيَةٌ، ہوا یہوی ہوویًا، باب ضرب یضرب سے گرنا۔ حاویتن کا لفظی معنی گڑا ہے جس میں گرا جائے، مراد جہنم ہے۔ فَأُمُّهُ اس کی ماں، مراد اس کا ٹھکانہ ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں جگہ دیتی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ما ادراکا کے ساتھ سوال اس کی ہولناکی نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 2 ما ہیہ، اصل میں ما ہیہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا کے فتح کی حفاظت کے لیے وقف کے وقت اس کے بعد ساکن ہا لگا دیتے ہیں، اسے ہائے وقف کہتے ہیں، جو ملا کر پڑھیں تو گر جاتی ہے، بعض قرہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی اسے باقی رکھتے ہیں۔ نار حامیہ، ایک سخت گرم آگ ہے۔ نار حامیہ، حامیتن حمیہ یحما حمین، باب سمع یسمع سے گرم ہونا، اس باب سے اسم فاعل ہے، یعنی وہ حاویہ صرف ایک بے انتہا گہرا گڑھا ہی نہیں بلکہ سراسر آگ ہے جو سخت گرم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب صفت النار وانہا مخلوقۃ، حدیث نمبر 3265۔ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔